یا علی مدد۔ یہ پروگرام امامیہ کیسٹ کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رابطہ مین بازار بی بی پاک دامن لاہور، فون 63644641، موبائل 0300 4217741۔ پروپرائٹرز محمود الحسن مرزا، علی خرم مرزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ بعد توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ زمین پر اترنے والی پہلی آیت میرے پیش نظر ہے۔ مگر ذہن میں رہے، میں نے عرض کیا ہے زمین پر اترنے والی پہلی وحی۔ خدا اور مصطفیٰ کی پہلی گفتگو نہیں، جو جلی اور نبی کی پہلی گفتگو نہیں ہے، یہ ان کی پہلی گفتگو وحی کی تخلیق کے تصور سے کھربوں سال پہلے ہے۔ جو زمین پر جو بھیجا گیا پہلی بار وہ یہ کچھ ہے، عالم اسلام کا بچہ جانتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھیے اپنے رب کے اسم کے ساتھ۔ توجہ فرمائی دوستو، اقرا بسم، اپنے رب کے اسم سے پڑھو جس نے خلق کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ اقرا پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، تیرا رب کریم نہیں بلکہ اکرم ہے جس نے انسان کو علم بخشا قلم کے ذریعے۔ تھکن یا گھبراہٹ تو نہیں ہے نا کسی کو؟ میرے سامنے ان پڑھ تو ہو سکتے ہیں، جاہل نہیں۔ ان پڑھ ہونا اور ہوتا ہے، جاہل ہونا اور ہوتا ہے۔ جی، جہاں علی بستا ہو وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں، اور جہاں علی نہیں رہتا، کائنات کے علم پڑھے ہوئے ہوں، اس سے بڑا جاہل مطلق کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ طے ہے۔ جو اب میری سمجھ میں ملک اور یہ چکر نہیں آتا، شریعت سے لے کر حقیقت تک ہر کام کا آغاز اسم سے ہو رہا ہے۔ سر سے گزر گیا ہے نا جملہ؟ ہے مہمان ہے خان صاحب آپ کے ہاں، ہے بکرا ذبح کرنا ہے، تکبیر کیا ہے؟ بسم اللہ ہے، اللہ اکبر، اسم پہلے اللہ بعد میں۔
ہیں؟ دیکھو مجھے کہنے پر مجبور کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو کہ اگر کہنے پر میں آمادہ ہوں تو وہ آمادگی بھی واپس لے لوں۔ ہاں، اسم شیخ آج پہلے، اللہ بعد میں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، قرات کہاں سے شروع کرتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم پہلے اللہ بعد میں۔ اب اللہ جانے کون کیا سوچ رہا ہے، اپنے حبیب سے کہتا ہے پڑھ اسم کے ساتھ۔ خود بھی جب کلام شروع کرتا ہے قرآن کی صورت میں تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اسم پہلے اللہ بعد میں۔ میں نے جب اللہ سے پوچھا امجد وجہ کیا ہے کہ ہر جگہ تو اسم کے پیچھے چھپا ہوا ہے، آواز قدرت آتی ہے غضنفر جاہل نہ بن، میں ہوں ہی صدا کا چھپا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ میں کل بھی چھپا ہوا تھا، میں آج بھی چھپا ہوا ہوں، اور چھپا بھی اسی اسم میں رہتا ہوں۔ اس کو سامنے کر کے اپنی ذات کی تجلی اس پہ ڈالتا ہوں، اور پھر کہتا ہوں کہ بندوں کے سامنے بے نقاب ہو کے بتا دے کہ اگر میرا بدن ہوتا تو میں کیسا ہوتا۔ ارادے اب تو نہیں ابھی تک ڈاکٹر سلمان اگر غضنفر کو نہیں جان سکے میرے سامعین تو پھر کب جانیں گے؟ گھونگھٹ میں آٹا پھانکنے کی مجھے عادت نہیں۔ یا علی کے بغیر کوئی لاؤ جس کا لقب اسم الہی ہو، یا علی کے بغیر کوئی دکھاؤ جس کی زیارت میں یہ جملہ ہو السلام علی اسم اللہ الرضی، اللہ کے پسندیدہ اسم میرا سلام۔ اور سر اٹھا چھاتی چوڑی کر کے سنا کر علی کے فضائل۔ لوگوں کی جیب میں دھیلا نہیں ہوتا، کروڑ پتی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، تیرے دامن میں جلی نے علی ڈال دیا ہے، سکڑا پھرتا ہے۔ سر اٹھا، یا علی کے بغیر کوئی دکھا جو اسم اللہ ہو، اگر نہیں دکھا سکتا تو پھر پوچھ اللہ سے علی کے مولا سے کیوں کہہ رہا ہے پڑھ علی کا نام لے کر۔ جب 2 جمع 2 ندیم نقوی 4 ہوتے ہیں تو پھر میں 3.25 کہنے کا حق کیوں دوں کسی کو؟ ہاں علی کے بھی مولا سے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پھر اگلی آیت پہ سردار شاہ غور کرنا ہے، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ تیرا رب اکرم ہے،
جس نے قلم کے ذریعے انسان کو پڑھایا. اب شفیق زیدی اسی مجمع میں لا تعداد لوگ ایسے نکل آئیں گے جنہوں نے زندگی میں قلم پکڑا نہیں ہوگا. ملک اور دعا کرنا میرا بہت کچھ کہنے کو دل ہے اور تیرا مجمع میری ٹانگیں پیچھے کھینچنے کی کوشش میں ہے. ہاں میں نے غلط تو بات نہیں کی نا؟ کیوں ہاشمی ہیں؟ کتنے بندے ایسے نکل آئیں گے جنہوں نے قلم پکڑنا تک نہیں سیکھا. اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو علم پڑھایا قلم کے ذریعے. یا آیت کی صداقت پہ انگلی اٹھا دے یا پھر قلم حقیقت تلاش کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں، جس کے کلیجے میں تپش ہے مودت کی وہ تو یہاں نہیں رہے گا. وعدہ ہے اس بندے کے ساتھ. ہاں اور جس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے علی کو سوچنے کی، وہ پھر اپنے مقدر کا خود ماتم کرتا رہے. میں نے جب ملک اور تفاسیر اہل بیت کو پڑھا تو سردار صاحب اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں نہ قلم یہ والا ہے نہ انسان سے مراد ہر انسان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر انسان مراد نہیں. یہاں کون سا انسان؟ میں منبر سے کہہ رہا ہوں اور ہزاروں کی موجودگی میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں. تفاسیر نے یہ بتایا طارق کہ یہاں انسان سے مراد آدم ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو علم پڑھایا قلم کے ذریعے. اللہ اکبر. نہیں آنا پہلے فیصلہ کر. فرشتوں نے قلم پکڑنا سکھایا ہوگا آدم کو جنہوں نے 2 پہر پہلے سجدہ کیا. اللہ اکبر. نہیں میں تیری انتظار ختم کر دیتا ہوں. میں آیت پڑھتا ہوں. امجد سورہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں، بچے بھی سمجھ جائیں گے. نون والقلم وما یسطرون. اللہ کہتے ہیں نون کی قسم، قلم کی قسم اور جو انہوں نے لکھا. اس تحریر کی قسم. آؤ شیخ خاج کی بارگاہ کے اس منبر سے لے کر نجف کے حوضہ علمیہ تک چیلنج کر کے کہہ رہا ہے غضنفر کہ صافی سے تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے نون اسم لرسول اللہ والقلم امیر المومنین. جب تک تمہارا دل چاہے. نون نام ہے تیرے رسول کا، قلم لقب ہے شوہر بطول کا، انسان سے مراد آدم. اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو علم پڑھایا علی کے ذریعے. اور علی کے شاگرد کے نالائق بچوں، پچھلے محلے والوں نعرے سے بھائی کاٹ ہے یا مجھ سے؟
میں تم سے راضی، میرا شاہ نجف تم سے راضی ہو. چلو سائیں خواہ دعا تو دو گے ہی، آمین. سردار شاہ کے ایک دو جملے وقتاً فوقتاً مجالس میں پڑھے ہیں میں نے، آج جامع کر کے بتانے لگا ہوں. شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، منبر ابیض ہے، جس کے نام سے منبر بنا ہے وہ منبر پہ ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ کس کو کہا کرتے ہو زینت المسجد والمحراب والمنبر؟ جی، جس کے سردار صاحب پہلے منبر کا نام عرش ہے. جی عرش. میری اگر میرا پہلا اشرا اور پہلی مجلس یاد ہے 3 سال پہلے والا جو یہاں پڑھا میں نے، یعنی اشرا محرم، اشرا تو اس سے پہلے بھی ایک یہاں میں نے پڑھا ہوا ہے، تو اس میں اگر کوئی تھا تو وہ یاد کرے. بس اتنی یاد دہانی کافی ہے، میں فکرہ کہہ کے آگے گزر رہا ہوں. اللہ جانے علی کیسا مقدر ساز بادشاہ ہے، اس کا پہلا منبر عرش، اس کے بیٹے عباس کا منبر کعبہ. شاہ ہاں سلطان ولایت منبر پہ ہے. پہلے علی نے امجد توحید بیان فرمائی. ہاں اسی لیے تو ہمارے پاؤں میں کبھی لغزش نہیں آئی کہ ہم نے توحید مولوی سے سیکھی ہی نہیں. ہم نے خدا اس سے پوچھا ہے جو خود خدا لگتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی ہم نے علی سے پہلے میرے شہنشاہ نے توحید بیان فرمائی، اور توحید بیان فرمانے کے بعد اچانک مزاج خیبر شکن نے کروٹ لی. سائیں خواج میرا مولا فرماتے ہیں ایھا الناس ان اللہ نہا ان تزکیۃ المرء نفسہ ولکنہ سبحانہ قال اما بنعمت ربک فحدث فبنعمت اللہ وحدث وعلی نہلتہ اشکر انا الذی انہلنی ربی اسمہ انا عین اللہ الناظرہ انا لسان اللہ الناطق انا ید اللہ الباسطہ. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ انا عین اللہ الناظرہ انا لسان اللہ الناطق انا ید اللہ الباسطہ انا تسبیح المسبحین انا صلاۃ المصلین انا راحت الصائمین انا صلاۃ المؤمنین وصیامہم انا قائدہم وامامہم انا حی علی الصلاۃ انا حی علی الفلاح انا حی علی خیر العمل.
انا تسبیح المسبحین، انا صلاۃ المصلین، انا راحت الصامین، انا صلاۃ المؤمنین وصیامہم، انا قائدہم و امامہم، انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل، انا الطور، انا الکتاب المسطور فی رق المنشور، انا البیت المعمور، انا نور علی نور، انا قلب اللہ الواعی، انا علم اللہ الرائی، انا الذی کنت مع الانبیاء، انا محمد مع محمد المصطفیٰ فی کل ناد و ملا، انا شجرۃ طوبیٰ، انا سدرۃ المنتہیٰ، انا آیۃ اللہ الکبری التی رآہا رسول اللہ لیلۃ الاسریٰ۔ یہ محلے وائز نعرہ لگاتے ہو؟ ترجمہ بھی تو ملک اور کرنا ہے نا؟ ہاں تو پھر ہاں تو ڈاکٹر سلمان اتنا ہی بہت ہے۔ فرماتے ان، اب آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ سمجھ آ رہا کو، ان اللہ نہا ان تزکیۃ المرء نفسہ، اللہ نے اپنی تعریف سے روکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جانے میرے سامنے سارے علی والے ہیں یا کہیں ادھر ادھر سے پکڑ تھکڑ کے لائے گئے ہیں، جنگل میں خطاب ہے میرا یا آبادی میں، نہیں پتا چلا شفیق زیدی کے علی کے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ علی کہتے میں اپنی تعریف نہیں کرتا، زمانہ گزرا، 8ویں امامت آئی، تیرا 8واں امام نجف اپنے دادا کی مزار پہ کھڑا ہے، وہاں رضوان فکرہ بولا، خطبے کی شرح ہو گئی، فرماتے لکا فی مدح اللہ غنن ان مدح المادحین و تقریض الواصفین، اے میرے جد پاک تجھے کسی مدح کی مدحت کی ضرورت کیسی جب اللہ تیری مدح ہی کرتا ہے۔ جب وہ تیری مدح کرتا، میں اللہ نے اپنی تعریف کرنے سے روکا ہے، میں اپنی تعریف نہیں کرتا، لیکنہ سبحانہ قال اما بنعمت ربک فحدث، لیکن یہ بھی اس کا حکم ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ جی میں اپنی تعریف نہیں کرتا، اس کی کچھ نعمتیں بتاتا ہوں۔ بے نعمت اللہ احدث وعلی نعمتہ اشکر، اس کی نعمت کے ذریعے بولوں گا اور اس کے انعام پہ شکر کروں گا۔ اور یہاں اس خطبے کا پہلا یہ جملہ یہ مختلف مجالس میں آپ کو سنا چکا ہوں، فرماتے انا الذی انحلنی ربی اسمہ، توجہ، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک جستجو کرو لاہور والو، عوام میں نہیں فرشتوں میں دیکھو، عام مخلوق میں نہیں، انبیاء میں دیکھو، کسی نبی کا نام اللہ کے نام پہ نہیں ملے گا۔ سر سے گزر گئی بات، کسی نبی کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، کسی نبی کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، خالق ہے، رازق ہے، باسط ہے، محیی ہے، ممیت ہے، علیم سمیع خبیر، کسی نبی کا نام ہے۔ علی کہہ رہا ہے میں شکر کیوں نہ کروں، انا الذی انحلنی ربی اسمہ، اس نے مجھے اپنا نام ہیبا کر کے کہا جا عرش پہ میں علی، فرش پہ تو علی۔
جو پچھلے محلے والے دروازے والے ٹھیک ہیں؟ فرمایا میں شکر کیوں نہ کروں؟ اس نے مجھے اپنا نام ہبہ کیا، جاگنا فقط یہ اب روشنی کافی ہے، ہر چہرہ میری نظروں کی زد میں ہے۔ فرمایا انا عین اللہ الناظرہ، میرا بادشاہ کہہ رہا ہے او لوگو میں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہوں۔ العظمت ہاں جو حالانکہ آنکھ سردار صاحب دیکھتی ہے، صحیح خواج آنکھ کا کام ہی دیکھنا ہے، اور پھر اللہ کی آنکھ، لیکن پھر بھی علی نے کہا ناظرہ، دیکھنے والی آنکھ۔ ہاں میں شرح نہیں کروں گا، انا لسان اللہ الناطق، میں اللہ کی بولنے والی زبان ہوں۔ ملک حبیب ہر بندہ بولتا ہے جب بھی بولتا ہے، پکی بات؟ ہاں کوئی ہاتھ سے آج تک نہیں بولا، کوئی پاؤں سے کبھی نہیں بولا، کوئی بازو سے کبھی نہیں بولا، جب بھی جو بولا ہے شفیق زبان سے بولا ہے۔ علی کہہ رہا ہے لسان اللہ الناطق، میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں، تو اللہ جب بولے گا جو جہاں بولے گا۔ اب اگر ملک اور جبریل اتراتا ہے تو اترانے دو کہ میں اللہ سے قرآن لا رہا ہوں، اللہ تو زبان سے بول رہا ہے۔ جو العظمت جو جو تمہاری توجہ، تمہاری داد، تمہاری واہ واہ توقع سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ نعرہ ایک نے بھی مجھے ابھی تک یہاں سے نہیں چھوا۔ انا ملک عباس ید اللہ الباسطہ، فرمایا اللہ کی مخلوق کے سروں پہ پھیلا ہوا اللہ کا ہاتھ میں ہوں۔ جی اب اللہ کی رسائی کی سرحدیں خود بنانا، فرمایا اس کی مخلوق کے سر پہ جو اللہ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے وہ میں ہوں۔ صحیح حاج 3 عضو اس وقت تک میرے شہنشاہ نے گنوائے، میں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ، بولنے والی زبان، پھیلا ہوا ہاتھ۔ اب مجھے نہیں خبر کہ کس کی دھڑکنیں یوں گھٹنے والی ہیں،
کون عرش چھونے والا ہے؟ علی فرماتے میں صرف اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، زبان ہی نہیں، انا قلب اللوح الوائی، بے دل کا دھڑکتا ہوا دل میں علی ہوں۔ اس مرکزی امام بارگاہ ابو الفضل العباس کا مرکزی نعرہ لگے گا اور مرکزی مجمع سے مرکزی خطیب یہ اعلان کر رہا ہے کہ علی کے ماننے والے اپنے پورے دل سے اس نعرے کا جواب دیں گے۔ باہر کھڑے ہوئے اور ادھر ادھر سب ایک جان ہو کر ایک جان سے نعرہ حیدری۔ اللہ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں دوستو؟ ہیں؟ فرمایا میں تو بے دل کا اللہ اکبر۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں میں انا قلب اللہ الوائی، میں اللہ کا گھیرے میں لیے رکھنے والا، جو مخلوق کو گھیرے میں لیے رہتا ہے، وہ دل ہوں۔ ہاں میں علم الہی ہوں۔ اب برآمدے والوں جو ادھر کھڑے ہو، جو دروازے میں کھڑے ہیں، جو باہر سڑک پہ کھڑے ہیں، جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے، یہ 4-5 جملے ایسے سن لینا جس طرح حلالی سنا کرتے ہیں۔ ہاں کہو گے تو باقی کا قرضہ چھوڑ دوں گا۔ ہاں جی میں آہستہ آہستہ خان صاحب جملے پڑھتا ہوں، پھر ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ علی فرماتے انا تسبیح المسبحین، انا صلاۃ المصلین، انا راحت الصائمین، انا صلاۃ المومنین وصیامہم، انا قائدہم و امامہم۔ انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل۔ علی فرماتے ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح میں علی ہوں۔ میرا خیال ہے اکثریت کے سروں سے گزر گیا ہے جملہ انا تسبیح المسبحین۔ تیرے شہنشاہ نے یہ فکرہ نہ کہا ہو میں زبان کٹواؤں، میں ترجمے میں ڈنڈی ماروں، میری شہرک کاٹ لے، ورنہ حلالیوں کی طرح سر اٹھا کے فیصلہ کر۔ علی فرماتے ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح میں ہوں۔ کوئی پڑھ رہا ہے سبحان اللہ، علی کہتا ہے میں ہوں۔ ہاں بابا نعرہ لگا کرو، روبایوں کا وقت ہی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے سبحان اللہ، ہاں دل نہ دھڑکانا، علی کہتا ہے میں ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہے الحمدللہ، علی کہتا ہے میں ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، علی کہتے ہیں میں ہوں۔ یا علی جس نے تجھے، یا علی جس نے تجھے اللہ کہا تو نے اسے زندہ جلا دیا، اب کہتے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر میں ہوں۔ کہا اللہ وہ ہے اس کی سبحانیت میں ہوں۔
ارادے. کوئی کہہ رہا ہے الحمدللہ، علی کہتے ہیں اللہ وہ ہے، حقیقت حمد میں ہوں. کوئی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ وہ ہے، اکبر میں ہوں. نہیں نہیں نہیں، میری پڑھی ہوئی مجالس اگر بھولا نہ کرو تو آپ یوں چونکتے تو نہ، آنکھیں تو نہ پھٹتی. سورہ عنکبوت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے نماز برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر نماز سے اکبر ہے. علی کہتے ہیں انا ذکر اللہ وانا اکبر، وہ ذکر میں ہوں، وہ اکبر میں ہوں. آخری بندے تک، آخری آدمی تک. تمام شیعہ سنی دوست میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، جو جا رہے ہیں ایک لمحہ رک جائیں، گوش بار آواز ہو جائیں. یا علی ہر تسبیح پڑھنے والا تیری تسبیح؟ فرمایا ہاں، چونٹی میری تسبیح کرتی ہے. پرندے، درندے، چرندے، حیوان، جن، انسان، فرشتے، آدم، عیسیٰ، میں ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح ہوں. خدائی تیری پڑھتی ہے تو پھر اللہ کی؟ فرمایا میں پڑھتا ہوں. اللہ 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 اکبر. اپنے اپنے بینائی کی بات ہے، جس کی جتنی بینائی اس کی ویسی تسبیح. فرمایا فرشتوں کا سب سے بڑا فرشتہ جبریل ہے، اس سے پوچھ کہ وہاں اسے دیکھا یا مجھے؟ آدم سے پوچھ ہوا ملانے وہ آیا کہ میں؟ نوح سے پوچھ کشتی بچانے وہ آیا کہ میں؟ ابراہیم سے پوچھ آگ گلزار کرنے وہ آیا کہ میں؟ داؤد سے پوچھ لوہا اس نے موڑا کہ میں نے؟ سلیمان سے پوچھ انگوٹھی اس نے پہنائی کہ میں نے؟ عیسیٰ سے پوچھ بغل سے پکڑ کے آسمان چہارم پہ اس نے بٹھایا یا میں نے؟ جنہوں نے مجھے دیکھا میری پڑھتے ہیں، میں نے اسے دیکھا اس کے پڑھتا ہوں. جس نے مجھے دیکھا اس نے میری پڑھی. انہیں پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے. ہاں ہمیں پتا ہے کہ ہم 14 جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ہاں اور واقعی ہاشمی صحیح کہا تم نے، صرف یہی جانتے ہیں. باقی جس نے اسے جتنا جانا وہ ان کا بتایا ہوا ہے. اور نہیں مجھے شیعہ مقصر سے اسی بات کی تو رنجش ہے کہ اللہ تو لیتے ہو علی سے اور مولا لیتے ہو مولوی سے.
ہاں حالانکہ دونوں چیزیں ایسا ہی ہے. کیا کہنے بھائی مومنین کو اٹھنے کی تکلیف نہ دیا کرو. ہاں بیٹھا ہوا نعرہ بہت ہوتا ہے. بس میری طرف دیکھنا. فرمایا میں تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح ہوں. ہاں بالکل میں بخدا تم سے راضی, میرا شہنشاہ تم سے راضی ہو. ہاں یقیناً میرے سامنے سب حلالی ہیں, سب موالی ہیں, سب نے اپنی امانت وصول کرنے کا حق ادا کر دیا. ہاں بس جو وعدہ کیا تھا وہی انشاءاللہ پورا کرنا ہے. ہاں بس انہی کا ترجمہ سن لو. انا صلاۃ المصلین, میرا مولا فرماتا ہے میں نمازیوں کی نماز ہوں. جو ہاں اور نہیں غور رکھنا ہے ملک اور سردار صاحب شاہی خواج, یہاں بھی علی نے صلاۃ کہا, تھوڑی دیر بعد پھر صلاۃ کہیں گے مگر نسبت بدل جائے گی. انا صلاۃ المصلین, میں نمازیوں کی نماز ہوں. انا راحت الصائمین, میں روزے داروں کی راحت ہوں. میں دل میں ہوں تو روزہ راحت پہنچائے گا ورنہ فاقے مرتا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اب جس چیز کے لیے میں نے ساری محنت کی, آپ کو تکلیف سماعت دی, ہاں ہاں وہ انہی جملوں کے لیے تو شاید تھی. جاگنا سارے حلال معلوم. فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین وصیامہم, فرمایا میں مومنین کی نماز بھی ہوں. پہلے کہا میں نمازیوں کی نماز ہوں, اب کہا میں مومنین کی نماز ہوں. کیوں مولا؟ کہا انا قائدہم و امامہم, اس لیے کہ ان کی نمازوں کے آگے آگے میں جو ہوتا ہوں. العظمت للہ, العظمت للہ. نہیں شکریہ دروازے والوں, لیکن شاید واسطے والے تھک گئے ہیں. تھک گئے ہو تو کل کا ادھار کر لیتا ہوں. انا قائدہم و امامہم, میں ان کی نمازوں کا قائد بھی ہوں, میں ان کا امام بھی ہوں. جاگنا حالات ساتھو, بے شک لا تعداد ہو تم لیکن سپیکر کی زد میں ہو. انا حی علی الصلاۃ, انا حی علی الفلاح, انا حی علی خیر العمل. سردار شاہ علی بادشاہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ میں ہوں, حی علی الفلاح میں ہوں, حی علی خیر العمل میں ہوں. کہتے ہو آؤ صلاۃ کی طرف, علی کہتا ہے میں ہوں. کہتے ہو آؤ فلاح کی طرف, علی کہتا ہے میں ہوں. کہتے ہو آؤ خیر العمل کی طرف, علی کہتا ہے میں ہوں. وہ تین تین بلاوے دے کے ہمیں دعوت دیتا ہے علی کے نام پہ. نماز میں علی کو شامل نہیں کرتا, منافقت ہے یا کیا ہے؟ وہ مریض نعرہ ایسا لگائے کہ جبریل آپ کا
نعرہ لے کر شاہ نجف کی قدموں میں لے جا کر اس ضمانت کے ساتھ ہدیہ کرے کہ صلاۃ المومنین امیر کائنات کی ولایت ہی حقیقی نماز کی قبولیت کی ضمانت ہے. اول سے آخر تک دونوں ہاتھ بلند کر کے قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے نعرہ روئے حیدری یا علی یا علی یا علی جلدی جلدی. اب بھائی میرے جز کل کا تو یہاں چکر ہی نہیں. نہ علی جزو عبادت ہے نہ علی کل عبادت ہے. علی روح عبادت ہے. جس طرح روح کے بغیر مردہ ڈھانچہ بدبودار جس عمل میں علی نہ ہو فرشتے ناک پہ رومال رکھ لیتے ہیں. ہاں فرمایا میں تور ہوں. تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ ہاں بس سمٹ گئی بات, ختم ہو گئی. میں تور ہوں. کوہ تور نہیں, میں تور ہوں. کوہ تور اور ہے, تور اور ہے. میں تور ہوں, میں بیت المعمور ہوں, میں کتاب مستور ہوں, میں نور علی نور ہوں. ان الذی کنت مع الانبیاء, میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے ساتھ رہا. ان الذی کنت مع المصطفیٰ فی کل ناد و ملا, جہاں جہاں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ جہاں 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 گیا وہاں 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 میں ساتھ گیا. اللہ ہے نہ تھک جانا بے شک شیوہ بشریت ہے, مگر ایسا بھی کیا تھکنا. یا علی سے بڑا سچا لاؤ. ابراہیم ملک اور کعبے کی مزدوری مانگ رہا ہے اللہ سے. اللہ نے کہا مانگ, تو نے میرا گھر بنایا. مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگتا گیا اللہ دیتا گیا. ایک دعا یہ تھی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, میری آخری نسل میں ایک سچی زبان والا بنا دے. اللہ سورہ مریم میں جواب دے رہا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. جو کہ ہم نے علی کو سچی زبان قرار دیا. اللہ کہتا ہے علی کو سچی زبان, سچی زبان کہہ رہی ہے جہاں جہاں تمہارا نبی گیا وہاں وہاں میں گیا. اب جہاں تو نے کہہ دیا کہ علی نہیں تھا, مجھے تو شک پڑ جائے گا کہ نبی نہیں تھا. فرمایا بس ختم ہو گئی. فرمایا آنا. اب حق یہ ہے سردار شاہ کہ اس کا مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑے, اتنا تو سمجھ لینا چاہیے. انا سدرۃ المنتہی, انا شجرۃ طوبی, انا آیت اللوح القبر التي رآها رسول اللہ لیلۃ الاسریٰ. فرمایا شب معراج جس آیت کبریٰ کو رسول نے دیکھا تھا وہ میں علی تو تھا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟
خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ روزانہ پوچھتا ہوں اور یہی گھسا پیٹا جملہ، کیوں؟ آپ کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، چار آنسو نہ ٹپکیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام والی راضی نہیں ہوتی۔ ہاں، اور پھر خصوصیت کے ساتھ یہ جو ایام ہیں، مصائب کے بین السطور بھی کلمہ پڑھنے والوں کو کچھ پیغامات بھی دیے جاتے ہیں۔ ہاں، بس میں وقت یاد دلاتا ہوں، اپنے تصور قدے میں منظر لانا، صرف 2 منٹ مجھے تمہید کے دے دو، مقصد کی طرف آ جاتا ہوں میں۔ عالم زر ہے، روحوں سے وعدے اللہ لے چکا، اس وقت کی بات ہے۔ اچانک حجاب الہی سے آواز آئی کہ یہ بات عوام سے نہیں، میں اپنی حجتوں سے کہہ رہا ہوں، انبیاء سے، اوصیاء سے، اولیاء سے۔ وہ عرش کے نیچے دیکھو، منبر نور ہے، ہاں مالک نظر آ رہا ہے، اس پر ایک نوری تاج پڑا ہے، مالک دکھائی دے رہا ہے، اس کا نام میں نے تاج شفاعت رکھا ہے۔ جو پہن لے گا میدان قیامت کی شفاعت کی کنجی اس کی جیب میں ہوگی، ساری جنت کو جہنم بنا دے، ساری جہنم کو جنت کر دے، میں نہیں بولوں گا۔ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے لپک کے ہاتھ بڑھائے، اللہ نے فرمایا ایھا الرسل علی رسلکم، اے رسولو رک جاؤ۔ نبوت نہیں کہ مفت میں ملے، رسالت نہیں کہ ایسے دے دوں، عہدے نہیں کہ بے قیمت ہو، تاج شفاعت ہے۔ قطار بنا لو، ایک ایک نبی آئے، وہیں میں نے ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے، ایک ایک صفحے پہ ایک ایک شرط ہے، پڑھتے جاؤ، دستخط کرتے جاؤ، جو آخری صفحے کے آخری دستخط کامل کر دے تاج شفاعت کا مالک بن جائے۔ لاہور والوں، آدم بڑھا، پہلا صفحہ دیکھا، جسم کانپا، مالک مہنگا ہے میں نہیں خرید سکتا۔ نوح آیا دوسرے صفحے سے، بڑھتے رہے نبی۔ قرآن ایوب کے بارے میں کہتا ہے انا وجدناہ صابرا، سب سے زیادہ صابر ایوب تھا، کافی دیر رکا رہا، لیکن ایک صفحہ ایسا آیا رونگٹے کھڑے ہو گئے، مالک اتنی بڑی قیمت میں نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ اکبر، جو پہنچ گئے ہیں یقیناً لائق تحسین ہے وہ۔ اس عالم نور میں تیرے رسول کا نور عرش کے نیچے کھڑا ہے، بلا تشبیہ، لب کاٹ رہا ہے رسول، کچھ سوچ رہا ہے۔ اچانک پردہ نور ہٹا کے ایک کمسن روح آگے بڑھی، بلا تشبیہ، پنجے سے پکڑا رسول کو، نانا نانا یہ تاج بنا ہی تیرے سر کے لیے ہے، نانا سجے گا بھی تیرے سر پر، اٹھا کے رکھ لے۔ رسول جھکے، کمسن روح کی پیشانی چوم کے کہا حسین تیرے نانا میں امتحان دینے کا حوصلہ تو ہے، لیکن اس امتحان کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ لاہور والوں، سامان کا نام آیا، حسین آگے بڑھے، منبر سے تاج اٹھایا، نانا کے سر پہ رکھ کر کہا چشم بد دور، بڑا جچ رہا ہے، تو تاج لے جا، اس کی شرطیں جانے اور حسین کا کلیجہ جانے۔ جو شرطیں وہ کہے گا حسین پوری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں، پتہ نہیں، وقت تو بتایا ہی نہیں جا سکتا لاہور والوں، اتنے وقت کے بعد سن کر تمہاری چیخیں نکلی ہیں، اللہ جانے وہاں کیا ہوگا۔ حجاب الہی میں زلزلہ آیا، حسین بے نیازی نہ کر، بے نیاز میں ہوں، شرطیں پڑھ لے پھر تاج دے۔ سجدہ کر کے کہا مالک تو نے کونین میں حسین ایک بنایا۔ اس کا مطلب ہے اگر شرطیں سخت ہیں تو نانا کو دیا ہوا تاج واپس لے لوں، اب جیسی بھی ہیں حسین کو قبول ہیں۔ بس ختم ہو گئی تمہید، وقت گزرتا رہا، آزادارو سید و غیر سید ہو، تیرے رسول کا زمانہ
बतूल की जोड़ी घर से चली, नाना का आवाज सुना, वापस मुड़े, हसन गुजर गए, हुसैन गुजर रहे थे कि दोनों के दरमियान एक नूरी पर्दा हायल हो गया। बिला तशबीह एक हाथ हुसैन की कलाई में आया, मुड़ के देखा तो जिब्रील। जिब्रील क्यों रोका? मैं खादिम, तेरा झूला झुलाने वाला, मेरी जुर्रत है मैं तुझे रोकूं? उसने रोका। क्यों? मौला याद होगा आलम ज़र में आपने ताज शफात नाना को पहनाया। जिब्रील हम अक्ल कुल हैं, मसदर अक्ल हैं, याद है हमें। तो फिर हुजूर को यह भी याद होगा कि वहां आपने दस्तखत नहीं किए थे। अल्लाह कह रहा है इम्तिहान के मौसम करीब आ रहे हैं, तजदीद मुआहिदा के लिए शर्तें पढ़ लीजिए, दस्तखत कर दीजिए। मेरी तरफ देखना, पहला वरक वतन छोड़ोगे, मुस्कुराए, दस्तखत किए, एहराम तोड़ोगे, दस्तखत किए, जंगलों में चलोगे, दस्तखत किए, भूखे रहोगे, दस्तखत किए, पानी बंद होगा, दस्तखत किए, करता रहा करता रहा करता रहा। एक सफा आया, जख्मी निगाहों से हुसैन ने जिब्रील को देखा। अब जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं, गोश्त का दिल है, वो मेरी तरफ देखेगा। दस्तखत यहां भी कर दिया हुसैन ने, लेकिन किताबें बताती हैं फिर हुसैन घर नहीं गया, रोता हुआ शहर से बाहर। हसन अकेला घर पहुंचा। ज़ैनब ने पूछा मेरा हुसैन कहां है? मैं क्या जानूं, तेरे भाई के अल्लाह के साथ कोई कारोबार थे, अल्लाह जाने। और हुसैन रोती हुई आई, अम्मा हुसैन तलाश कराओगी या मैं ढूंढूं? मैंने फिक्रा कह दिया, थकन की वजह से तुम्हारे सरों से गुजर गया। बतूल ने रोकर कहा अभी तेरी तलाश के मौसम नहीं आए, अभी तेरे नाना का वक्त है, अभी तेरा बाबा जिंदा है। दोग दौड़े, सलमान ने जाके देखा एक टूटी हुई दीवार पे बैठा है हुसैन। आंसुओं की लड़ियां टूट टूट के पथरीली जमीन को भिगो रही हैं। हुसैन कभी ना रोए, क्यों रो रहा है? कहा नाना यह सवाल नहीं, यह खंजर है, जवाब देते वक्त मुझे ज़िबा होना पड़ेगा, मुझे अकेले अकेले ज़िबा ना करो, वहां ले चलो जहां सारे जमा हैं। घर ले आया सलमान। अब जरा तसव्वुर करो, हुसैन घर पहुंचा, हुसैन रो रहा है और ज़ैनब देख रही है। हाँ, जैसे नशेब में पानी आता है, मुंह चूमती है भाई का, नाना गला चूमता है, बाबा पेशानी। हुसैन क्यों रोते हो? मुंह से कुछ नहीं कहता, कभी कभी बहन को देखता है और फिर कमर पे हाथ रख के रोते रोते जमीन पर अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। बस मैंने छोड़ दी मजलिस, आखिरी जुमला कहने लगा हूं। हुसैन तेरे नाना का जिगर फट जाएगा, जल्दी बता क्यों रो रहा है? नाना याद है मैंने ताज दिया था। हाँ, आज जिब्रील रजिस्टर लाया दस्तखत करवाने। हुसैन शर्तें मुश्किल थी। नाना मैं मुश्किल को तो रो ही नहीं रहा। नाना मैंने वतन छोड़ा, मैं नहीं रोया, मैंने एहराम तोड़े, नहीं रोया। नाना मेरे अकबर को बर्छी लगी, मैं नहीं रोया। नाना मेरे अब्बास के शाने कट गए, मैं नहीं रोया। नाना मेरी लाश पे घोड़े दौड़े, मैं नहीं रोया। तो हुसैन फिर रोता क्यों है? कहा सारे दस्तखत का ताल्लुक मुझसे था, एक दस्तखत ऐसे किए हैं जिसका ताल्लुक किसी और से है। रो रहा हूं, अगर उसने इनकार कर दिया मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? हुसैन क्या किया है? मुंह से नहीं बोला। फिर रो के ज़ैनब को देखा, ज़ैनब बाहें फैला के दौड़ी, गले में डाल के कहा मैं समझ गई हूं, तू न रो, मेरी चादर जाने, बाजारे शाम जाने, मैं शराबी के दरबार भी जाऊंगी, मैं बाजारों में पत्थर भी खाऊंगी। मातम हुसैन। या ऑइली मदद। ये प्रोग्राम इमामिया कैसेट की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। राब्ता मेन बाजार बीबी पाक दामन लाहौर। फ़ोन 63646441।
موبائل 0300 421 7741. Proprietors Mahmood Hassan Mirza, Ali Khurram Mirza.